हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहीम। तो आज हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर्स यानी जो नर्वस सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नर्वस डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल है एपिलेप्सी, ठीक है, जिसको हम फीड्स भी कहते हैं, मिर्गी, ठीक है। तो हमारे साथ एपिलेप्सी जो है वो क्या है, सडनली एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ nerve impulses from the brain, ठीक है। जो नर्व इम्पल्सिस होते हैं, जो नर्व गुज़रता है वो नर्व से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी में मुख्तलिफ़ करंट्स पैदा करते हैं, शेकिंग पैदा करते हैं, बॉडी में मुख्तलिफ़ करंट पैदा करते हैं, क्योंकि ये तो हम कहते हैं ना कि जो नर्व इम्पल्सिस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रो यानी बिजली में जो केमिकल क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब यही नर्व्स बॉडी में बाहर आते हैं, यानी जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, जो गुज़रता है, अगर ये बॉडी में बाहर आ जाए तो बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन पैदा करते हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या करते हैं, बॉडी बिहेव स्ट्रेनेजली जिसको हम क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, सीजर्स, ठीक है। जो तरतराहट होती है मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो बॉडी सिचुएशन करते हैं, ठीक है, जो बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करते हैं, इसको हम सीजर्स कहते हैं, सीजर्स, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ़ इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स हैं हमारे साथ इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये भी हो सकता है कि बंदे को बस थोड़ा बेड फीलिंग होती है, आराम से कहीं बैठ जाता है एक साइड में लोगों से दूर, 5-10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी है, क्या है, बेड फीलिंग। अगर इतना सेवियर ना हो, ओनली क्या हो, बेड फीलिंग, ऑड फीलिंग मतलब बेड फीलिंग्स, ठीक है, बेड फीलिंग महसूस करता है, ठीक है। कभी कभार क्या होती है, यानी कन्वल्यूशन होती है, कन्वल्यूशन, शेकिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो शेकिंग ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। या कभी कभार यानी कॉन्शियसनेस भी होती है, ठीक है। जो अनकॉन्शियसनेस है, बेहोशी, ये भी हो जाता है, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी भी आ जाती है, ठीक है। बॉडी जो है, बॉडी क्या हो जाता है, रिजिड होता है, यानी सख्त हो जाता है, ठीक है, रिजिड यानी, और टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। तो ये सख्त हो जाता है, बॉडी जो है रफ़ हो जाता है, सख्त किस्म का बन जाता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही सख्त हो जाता है बॉडी, अच्छा, और टफ़, ठीक है। और साथ साथ में क्या होती है, ये भी हो सकता है कि बाइट्स टंग, ठीक है, अपनी टंग जो है ये भी क्या करते हैं, इसको सख्ती से बंद किया होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, क्लेंच्ड हैंड्स, जो हैंड होते हैं, ठीक है, उंगलियां जो होते हैं, फिंगर जो होती है, या इसके जो हैंड होता है, ठीक है, हैंड्स क्लेंच्ड टाइटली, वो मज़बूती से बंद करता है, इस तरह टाइट सा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। ये तकरीबन मतलब 5-10 मिनट से लेकर 1 आवर्स तक हो सकता है। अब अगर इससे भी बढ़ जाए बात, ठीक है, तो डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, डॉक्टर को ले जा सकते हैं, वरना नहीं आप क्या करें,
مطلب اس کو آرام سے کہیں ایک جگہ پر لٹائے سائیڈ میں، اس طرح سر کے لیے کچھ رکھ دے، ٹھیک ہے، اس کا کوٹ وغیرہ ہو وہ نکال دے، تھوڑا کپڑے وغیرہ ٹائٹ ہو لوز کرے، ٹھیک ہے، اور ٹائم نوٹ کرے، اگر کوئی زخم آیا ہے اپنے باڈی کو انجری کیا ہے تو وہ مطلب تھوڑا اس کی کوشش کرے کہ وہ سیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، بس یہ کیا ہے اس کے پہلے مطلب آپ اس کو امداد دے سکتے ہیں جو فرسٹ ایڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ پھر 5-10 منٹ بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر یہ پرولانگ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے ہمارے ساتھ، ٹریٹمنٹ سے پہلے کیا ہے اس کے کازز جو ہے، کازز کیا ہے، ایک تو جینیٹک بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کے فیملی میں بیک گراؤنڈ میں اس طرح آ رہا ہو، ٹھیک ہے، ماں باپ دادا سے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کے کازز میں جینیٹک ریزن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہو، ہیڈ انجری ہو، ٹھیک ہے، ہیڈ میں بہت زیادہ انجری کسی وجہ سے آیا ہو، ٹھیک ہے، زخم آیا ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کیا ہو، سٹروک کیا ہو، بلڈ سپلائی سٹاپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلڈ سپلائی تو برین کیا ہوتی ہے، سٹاپ ہوتی ہے کسی بھی ایک ویسل میں، ٹھیک ہے، تو بلڈ وہاں پہ برین تک نہیں پہنچتا ہے تو برین کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جو حصہ باڈی کا وہ کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی فنکشن نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بھی ہے، یا کیا ہو، بہت زیادہ ڈرگ ایبیوز ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مختلف قسم کا ڈرگس کھاتا ہو تو یہ بھی کیا ہے اس کو مطلب اسی سچویشن میں مرگی میں فیٹس میں سیزر میں لے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہے، ٹریٹمنٹ میں ہمارے ساتھ اس کے علاج کے لیے اس کا کوئی خاص پراپر علاج تو نہیں ہے، لیکن اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جو لیفٹ سیریبرل ہیمسفیئر ہے اس کے درمیان جو کارپس کیلوسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں میسیجز پاس نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا رائٹ سیریبرل ہیمسفیئر باڈی کے لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور لیفٹ سیریبرل ہیمسفیئر باڈی کے رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، تو درمیان میں جو دونوں سیریبرل ہیمسفیئر کنیکٹڈ ہے تو کارپس کیلوسم، ٹھیک ہے، اس میں یہ میسیجز پاس نہیں ہوتے ہیں، تو یہی مسئلہ آ جاتا ہے کارپس کیلوسم میں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ اٹیکس آتے ہیں، ایپیلیپسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم پیمائش بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم مطلب ہارٹ کی رفتار کو معلوم کرتے ہیں، ECG کرتے ہیں، یہاں EEG کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اگر ہم مطلب اس کو میئر کریں، ٹھیک ہے، میئر اس جو ایپیلیپسی ہے یا فیٹس ہے، ایپیلیپسی ہے، اس کے ویوز معلوم کرنے کے لیے مطلب اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، الیکٹرو انسیفیلوگرام، اس کو ہم بولتے ہیں EEG، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف اسی دوران جب ہوتا ہے تو مختلف ویوز پروڈیوس کرتے ہیں، تو وہ ویوز کیا کرتے ہیں باڈی میں، وہ ناپتے ہیں کہ کس حد تک ہے، سیویئر ہے، کم ہے، کتنا اس کا علاج ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، میڈیسن سے صرف یہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی پھر یہاں سیریبرل ہیمسفیئر کا مطلب سرجری سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا سرجری بھی کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو الیکٹرو انسیفیلوگرام ہو گیا، یہ کیا ہے، اس کے ذریعے ہم میئر کر سکتے ہیں جو ویوز ہے اسی کے۔ اچھا، ٹریٹمنٹ میں کیا ہے، اس کا تو کوئی خاص علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا تو سرجری کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، سرجری کے علاوہ مطلب کہتے ہیں اکثر بکس والے کہ پراپر اس کا پھر بھی علاج نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کیا کریں گے، اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگز جو ہے وہ ریگولر یوز کریں گے، ریگولر یوز، تاکہ may not occur سیزرز، تاکہ یہ جو سیزرز ہے جو باڈی مختلف بیہیویئر شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو، یہ واقع نہ ہو۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اپنے ٹائم پر جو گولی کھاتی ہے تو اس پر ٹائم مطلب آدھا دن گزر جاتا ہے، تو جب وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب وہ میڈیسن اسٹور جاتا ہے، میڈیکل اسٹور جاتا ہے تو وہاں سے وہ ٹیبلیٹس لیتا ہے، تو اکثر وہ لے کے راستے میں ہی اسی
میڈیکل سٹور کے سامنے ہی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل سٹور والے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ابھی ہم نے ان سے لے لیا، یہ بتا رہے تھے کہ میرا آج تھوڑا آدھا دن ختم ہو گئے تھے تو تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے جب میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے تو پھر افاقہ ہوتا ہے، تو ریگولر میڈیسن یوز کرنے سے، جس کو ہم اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس کہتے ہیں، اے ای ڈیز، اس کو استعمال کرنے سے سیزر واقع نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، پہلا ایپیلیپسی جو ہے نروس ڈس آرڈرز ہے۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو یوزفل لگا ہو، تو ضرور اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرے اور اس کو لائک کیا کرے، اور اپنے کمنٹس میں کویسچن پوچھ لیا کرے۔ تھینک یو۔